بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حاکم الامت جلد 1 قرض کی یادداشت کے لیے ایک کاپی، ملفوظ نمبر 56۔ فرمایا کہ من جملہ اور معمولات کے میرا ایک یہ بھی معمول ہے کہ قرض کی یادداشت کے لیے ایک کاپی الگ بنا رکھی ہے۔ جس کو قرض دیتا ہوں اس میں لکھ لیتا ہوں، اور جو پرچے کے ذریعے سے لیتا ہے وہ پرچہ بھی میں محفوظ رکھتا ہوں، اور وصول ہونے پر پرچہ واپس کر دیتا ہوں، اور اس رقم کو بھی اقساط یعنی قسط وار، جس کو آج کل EMI کہتے ہیں، بھی اقساط ادا کرنے والے کے سامنے اس میں وصول لکھ لیتا ہوں، اور اس کو دکھا دیتا ہوں کہ دیکھو یہ وصول لکھ لیا ہے۔ اس میں بڑی مصلحت ہے، ہر دو طرف اطمینان ہو جاتا ہے، یعنی دونوں کو جو کام اصول کے ماتحت ہوگا اس میں کبھی الجھن یا پریشانی نہ ہوگی۔ آج کل بد انتظامی کا نام بزرگی رکھ رکھا ہے۔ ملفوظ نمبر 57۔ سواد اعظم میں نور شریعت ہونا ضروری ہے۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ مدرسے میں ممبران کی کمیٹی قائم ہے اور کثرت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کو سواد اعظم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی معنی کو بنا جمہوریت قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا سواد اعظم سے مراد تو بیاض اعظم ہے، یعنی نور شریعت جس جماعت میں ہو اگرچہ وہ قلیل ہو، مگر لوگوں کو ایسی ہی باتوں میں سواد، یہاں پہ سواد دوسرے معنی میں استعمال کیا، مگر لوگوں کو ایسی ہی باتوں میں سواد یعنی مزہ آتا ہے، کہتے ہیں سواد آ گیا، وہ یہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ملفوظ نمبر 58۔ اپنے رنج کا اظہار جائز ہے۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ مدرسے کے ممبران کی نسبت جنہوں نے ایک فضول تحریر سے رنج دیا تھا، میں نے نیت کر لی کہ جس کا خط آئے گا جتلاؤں گا ضرور کہ مجھ کو رنج ہے، اور خدا نہ خواستہ مجھ کو بغض نہیں، کینہ نہیں، عداوت نہیں، ہاں رنج ضرور ہے، اس کو ظاہر کروں گا۔ فرمایا بعض اوقات کسی سے انتقام لے لینا اچھا ہے، اس سے دل صاف ہو جاتا ہے، مگر زیادہ پیچھے نہ پڑنا چاہیے۔ ملفوظ نمبر 59۔ فقہی سوال و جواب کے لیے لفافے کی ضرورت۔ فرمایا ایک خط آیا ہے، لکھا ہے کہ پیر کو سب باتوں کا علم ہونے کا جس کا عقیدہ ہو وہ شخص کافر ہوا یا کیا؟ بہت سے لوگ اس کی اقتدا سے باز رہتے ہیں۔ جواب: ایسے مضمون کے جواب کے لیے کارڈ کافی نہیں۔ پھر اسی سلسلے میں فرمایا کہ کسی امام کے متعلق سوال معلوم ہوتا ہے، اماموں کے پیچھے لوگ ہاتھ دھو کر پڑے رہتے ہیں، اگر لفافہ جواب کے لیے بھیجیں گے تب کان کھولوں گا۔ کارڈ پر ایسے سوالات کا جواب میں نہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ اس میں میرا مضمون تو ہوگا، ان کا نہیں ہوگا، اس کی تعیین ان کی زبان پر ہوگی، اور لفافے میں میرا اور ان دونوں کا مضمون ہوگا۔ کسی کو دکھلائیں گے تو وہ سمجھ لے گا کہ ایسے سوال پر جواب ہے۔ لوگ بڑی بڑی ترکیبوں اور چالاکیوں سے کام لیتے ہیں، اور اصل تو یہ ہے کہ اوروں کی فکر میں کیوں پڑے آدمی اپنا ایمان سنبھالے، اور اصل تو یہ ہے کہ اوروں کی فکر میں کیوں پڑے آدمی اپنا ایمان سنبھالے۔ ملفوظ نمبر 60۔ حضرت کے یہاں قیام کی شرط سکوت یعنی خاموش رہنا۔ فرمایا ایک صاحب کا خط آیا ہے، اس میں آنے کی اجازت چاہیے، 2 مہینہ قیام کو لکھا ہے، اس قیام میں اصلاح نفس چاہتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ کتابیں کتنے دنوں میں پڑھی ہیں، کچھ تو نسبت ہونی چاہیے، اور اب تو میں نے طے کر لیا ہے ایک مدت تک خاموش رہنے کی شرط پر یہاں رہ سکتے ہوں، اس میں مجھ کو بھی راحت ہے، ان کو بھی۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہاں پر خاموش رہنے میں بڑا نفع ہے۔ فرمایا بے شک بہت نفع ہے، مگر اس کی قدر تو اہل فہم ہی کر سکتے ہیں، کور مغز اور بد فہم تو اس کو ٹالنا سمجھیں گے۔ خیر سمجھا کریں، جو چیز مفید ہے اور طرفین یعنی دونوں طرف والوں کی راحت بھی اسی میں ہے، کیوں اس کو چھوڑا جائے۔ ملفوظ نمبر 61۔ اوراد کی تبدیلی کی خواہش۔ اوراد جو ذکر وغیرہ دیتے ہیں اکابرین شیخ۔ فرمایا ایک خط آیا ہے کہ 500 مرتبہ ذکر کی اجازت ملی تھی، فرصت نہ ملنے کی وجہ سے نہیں کر سکا، اور کوئی وظیفہ بتلا دیں۔ اس سلسلے میں فرمایا کہ اس بے حسی کو دیکھیے، دوسرے شخص کی طبیعت پر کیوں کر اثر نہ ہو، کیوں کر تغیر نہ ہو۔ اول تو اب بھی اوراد ہی کی خواہش کی۔ میرا جو خیال ہے کہ لوگ اوراد میں زیادہ مبتلا ہیں بمقابلے اعمال کے۔ کچھ نہیں، فہم کا قحط ہے، چاہتے ہیں کہ جو ہمارا جی چاہے مصلح اس کا اتباع کرے، مجھ سے نہیں ہو سکتا، اور پیر بہت ہیں جو مرضی کے موافق
اوراد و عملیات بتلائیں ان سے تعلق پیدا کرو۔ یہ تو اچھی خاصی غلامی ہے، یہ قدر کی تعلیم کی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ لوگ تعلق رکھنے کے قابل نہیں، بالکل بد فہم بد عقل ہیں۔ جب آدمی کو طلب نہ ہو تو کیوں خود پریشان ہو اور کیوں دوسرے کو پریشانی میں مبتلا کرے؟ کوئی بلانے گیا تھا، دوسرے اس سے قطع نظر جب پہلے ہی ورد کو نہیں نبھا سکے تو اس کی کیا امید ہے کہ اب جو بتلایا جائے گا اس کے لیے فرصت مل جائے گی؟ بدوں کسی خرچ کی تعلیم ہو گئی، اس لیے قدر نہیں ہوئی۔ اسی لیے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کتاب مفت مت دو، 2-4 پیسہ ضرور لے لیا کرو، قدر تو ہوگی کتاب کی، اور اس وجہ سے دیکھ بھی لیں گے کچھ صرف ہوا ہے، وصول کرنا چاہیے۔ واقعی بڑے کام کی بات فرمائی، مفت کی چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ ملفوظ نمبر 62، اپنی مصلحت اور راحت پر عمل کرنا۔ ایک مولوی صاحب نے بوقت رخصت مصافحہ کیا، حضرت والا نے ارشاد فرمایا اس قدر جلد واپسی، عرض کیا کہ انشاءاللہ ان قریب پھر حاضر خدمت ہوں گا۔ فرمایا اس کی ضرورت نہیں، جو مناسب اور مصلحت پر ہو اس پر عمل کیا جائے، جو مناسب اور مصلحت ہو اس پر عمل کیا جائے۔ یہ تو میں کبھی طبعاً عرض کر دیتا ہوں، باقی اصل مسلک عقلاً یہ ہے کہ جس میں مصلحت اور راحت ہو وہ کرو۔ فرمایا اس پر یاد آیا بعض لوگ راحت کی پرواہ نہیں کرتے، یہ غضب کھاتے ہیں کہ کھانے پر اصرار کرتے ہیں کہ اور کھا لو۔ سفر میں مجھ کو اکثر اتفاق ہوا، مجھ سے کھانے کے لیے اصرار کیا، میں نے کہا اگر مجھ کو کوئی تکلیف ہو گئی تو بھگتنی تو مجھ ہی کو پڑے گی، آپ کا کیا بگڑے گا؟ کیا آپ تکلیف کو ہٹا لیں گے؟ اور ہٹا ہی کیا سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ آپ نمک سلیمانی یا کوئی چورن لا دیں گے۔ پھر کوئی کچھ نہ بولتا تھا۔ ملفوظ نمبر 63، ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت شریفہ بھی سیتافل جس کو کہتے ہیں، حضرت شریفہ بھی میوہ جات میں اچھی چیز ہے اور ممکن ہے کہ حضرت کی کھانسی کے لیے مفید ہو، وہ لانا چاہتے تھے۔ مزاحاً فرمائیں کہ اگر لائیں تو کسی شریف کو لائیے، شریفہ کو نہ لائیے، 2 ہی منقوہ بہت ہیں، کوئی فوج تھوڑا ہی جمع کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے تو اس کو بھی اپنے وقف نامے میں لکھ دیا ہے کہ اگر میں تیسرا نکاح کروں تو اس کے متعلق یہ وصایا ہیں، وصیتیں ہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا کیا تیسرا نکاح بھی ہونے والا ہے؟ فرمایا کہ تقدیر کا حال کس کو معلوم ہے، احتیاط کی بنا پر لکھ دیا ہے۔ بعض چیزوں کا احتمال بھی نہیں ہوتا، مگر جب قدر یعنی تقدیر غالب ہوتی ہے وہی ہو جاتا ہے۔ حضرت کس کو خبر ہے کہ کیا ہونے والا ہے؟ ملفوظ نمبر 64، ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ ایک صاحب نے میرے متعلق یہ رائے ظاہر کی کہ اس شخص میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ مزاح بہت ہے۔ ایک شخص نے ان صاحب سے سوال کیا کہ کیا مزاح معصیت ہے؟ کہا کہ نہیں، مگر مجھ کو اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ اگر یہ معترض صاحب عالم ہیں تو حدیث میں کیا کریں گے؟ فرمایا کہ یہ فرق کیا ہوگا کہ وہاں کثرت نہ تھی، یہاں کثرت ہے، فرق تو ہو سکتا ہے۔ ملفوظ نمبر 65، خواب کی وجہ سے رجوع۔ فرمایا کہ ایک خط آیا ہے، 3 سال کے بعد لکھا ہے کہ آپ خواب میں آئے، اس وقت سے قلب بے چین ہے، اس وجہ سے یہ خط لکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ ماشاءاللہ یہ داعی ہے خط بھیجنے کا، استغفر اللہ، لوگ طریق کی حقیقت سے بالکل بے خبر ہیں۔ اب میں خشک جواب دوں گا تو بھی بدنامی کا سبب ہو جائے گا، کہیں گے سخت مزاج ہے، ان کی نرم مزاجی کو کوئی نہیں دیکھتا۔ ایک صاحب کے خط کا جواب۔ ملفوظ نمبر 66، ایک صاحب کے خط کا جواب۔ ایک بہت طویل خط آیا، اس میں حضرت والا کی فیوض و برکات کا ذکر تھا۔ جواب میں تحریر فرمائیں کہ سب ٹھیک ہے، جبکہ دوسری جگہ نہ دیکھی ہو۔ اسی خط میں لکھا تھا کہ میں حج کو جا رہا ہوں، دعا فرمائیے کہ حجر اسود کے بوسے کے وقت حالت دیگرگوں نہ ہو۔ جواب، اگر ایسی دیگرگوں ہو کہ جگر خون ہو تو یہ مطلوب ہے۔ ملفوظ نمبر 67، فرمایا یہ حکمت تلاش کرنا جدید تعلیم کا اثر ہے۔ فرمایا کہ آج کل احکام میں حکمتیں اور اسرار ڈھونڈنے کے بہت لوگ دل دادا ہیں، سب جدید تعلیم کا اثر ہے اور اسی کی خرابی ہے۔ اسی طرح کی تعلیم کے راز اور اسرار کے در پہ ہوتے ہیں، ایسے لوگ کچھ حاصل نہیں کر سکتے، ہمیشہ محروم رہیں گے۔ دیکھیے اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے احکام میں، اس کی تجویزات میں ذرہ برابر بھی مصلحت نہیں ڈھونڈی جاتی، تو کیا خدا تعالیٰ کا اتنا بھی حق نہیں؟